ہوں آپ کو اس جمنا کے اندر مردے بہائے جاتے ہیں، یہاں بھی بہائے جاتے ہیں۔ اس جمنا کے اندر دلی، گڑگاؤں، نوئیڈا، بہت بڑے انڈسٹریل سٹیز ہیں یہ، غازی آباد اور آس پاس کے ہریانہ کے سارے علاقوں کی جتنی انڈسٹری ہے اس کا سب کا زہر اور پوائزن اس کے اندر جاتا ہے۔ یہ بہت ہو گیا، بہت سے شہروں میں ملا کر اتنی انڈسٹری کہیں نہیں ہے، ان سب کا زہر جاتا ہے اس کے اندر۔ اس جمنا کے اندر دلی کے 1.25 کروڑ لوگوں کے گھر کا فضلہ اور وہ سیور جو ہے وہ سب اسی پہ جا کر گرتا ہے، 1.25 کروڑ لوگوں کا اسی جمنا کے اندر۔ بعض جگہ اگر کھڑے ہو جائیں تو تعفن سے آپ قریب کھڑے نہیں ہو سکتے، اس جگہ بعض جگہ ایسا تعفن ہے۔ اور وہ جمنا، اسی جمنا سے واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ پانی پمپس کے ذریعے ڈرا کرتا ہے، دلی کا واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ۔ پھر اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرتا ہے، کچھ چیزیں اس میں سے ریموو کرتا ہے، اسے واٹر ٹریٹمنٹ کہتے ہیں۔ اور اس واٹر ٹریٹمنٹ کے بعد دلی کے 1.25 کروڑ لوگ اس پانی کو پیتے ہیں۔ جو ناپاک ہوتا ہے وہ اسے پی کے طہارت، وہ اسے نہا کر غسل کر کے طہارت حاصل کرتا ہے۔ اپنے وضو کے لیے لوگ نمازوں کے لیے وضو کرتے ہیں اسی پانی سے، پانی پاک ہو گیا۔ ہمارے یہاں جگہ جگہ گاؤں میں کنویں ہیں۔ ہمیں فقہ نے بتایا، حضرات علماء کرام نے بتایا اپنے تفقہ کے ساتھ میں، یہ کہیں حدیث میں نہیں تھا، کہیں تجربے اور غور و فکر پر بنیاد تھی اس کی، کہ اگر بلی کنویں میں گر کر مر جائے تو کتنے ڈول پانی نکالو گے کہ پاک ہو جائے گا؟ کہ اس کے اندر آپ نکالتے جائیے، نیچے سے پانی اور آتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی کثافت، اس کا کنٹیمنیشن ختم ہو جائے گا، کہ اسٹیج آئے گی کہ پیور ہو جائے گا۔ اس پورے اپنے تجربے کی روشنی میں انہوں نے طے کیا کہ کتنے ڈول پانی نکالیں کنویں میں اگر ایک جانور گر کر مر گیا ہے کہ وہ پانی پاک ہو جائے۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے، یہ علم دین ہے۔ کنویں کے پانی کو کیسے پاک کریں، علم دین یہاں رہ گیا۔ جمنا کے پانی کو 1.25 کروڑ لوگوں کے پینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، غسل کے لیے کیسے پاک کریں، یہ علم دنیا ہو گیا۔ یہ علم دین کیوں نہیں ہوا؟ علم دین یہاں تک کیوں نہیں آیا کہ جم کے 1.25 کروڑ لوگوں کے لیے اس پانی کو کیسے پاک کریں، کنویں کو پانی کو پاک کریں؟ اسی جگہ رک گئے ہم۔ ابھی بہت کچھ کرنا ہے، امت کی امامت تو کرنی ہے، حضرات علماء کرام کو ابھی اس حصے کو بھی دیکھنا ہے کہ علم کی تقسیم نہیں ہو۔ جب علم کی تقسیم نہیں ہوگی تب صحیح علم آئے گا، تب وہ پھر لوگ اس علم کو حاصل کریں گے جس کو لے کر جائیں گے اور ان پر ثابت کر دیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور دعوت کی حجت پوری کریں گے۔ اور اس وقت تک پھر یہ آپ کا کام ہے کہ آپ بیٹھے نہیں رہیں۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ابھی یا کچھ رک کر کچھ مراحل، اللہ کی مرضی۔ لیپ ٹاپ میں نے راستے میں کھولا تھا، معلوم نہیں کیوں بند کیے ہوئے بغیر بند کر دیا، ورنہ میں کچھ ویڈیوز دکھانے کے لیے بھی لایا تھا۔ اب وہ گھر کھول رہا ہے اس وقت، اب آگے کیا ہوا اس کا پتہ نہیں، آن نہیں ہو رہا۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ دکھاتا میں آپ کو۔ بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی کریں یا ذرا کچھ رک کر کریں، بس سوال یہ نہیں ہے کہ فرض ہے، فرض تو ہر ایک کہتے ہیں، لیکن ابھی فوراً کر کیا جائے، ابھی حالات اس کے آگے نہیں آگے کہ ہم دعوت کا کام کریں، یا ذرا کچھ مسئلے ہوتے ہیں کہ بات کو کریں۔ ایک ڈر کی بات ابھی کہی تھی ڈاکٹر صاحب نے، شیخ بھائی نے کہا تھا، ابھی ڈر کی بات کہی تھی، لیکن ایک ڈر اور بھی ہے دعوت میں۔ وہ ڈر تو ہے اپنی جگہ پر کہ ہم کہہ پائیں گے یا نہیں کہہ پائیں گے، ایک ڈر اور بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اسے زبان سے کہ فتنہ پھیلے گا، فساد ہو جائیں گے، یہ اگر آپ ابھی کریں گے تو ذرا اس کے لیے حالات سازگار ہونے دیجئے۔ ارے فسادات اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ نہیں پہنچا رہے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے۔ میں نے گجرات کے فسادات کے دوران میں وہاں پر لوگوں کے اندر کام کیا ہے، گجرات کے فسادات کے دوران میں، اور لوگوں نے ہاتھ جوڑے اور مسکرائے، اور پھر وہ حامی بن گئے، پھر انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے، دعوت کا کام کیا ہے۔ ہم نے بابری مسجد کی شہادت کے دنوں میں، جب یو پی کے زیادہ تر شہروں کے اندر کرفیو لگ گیا تھا، ان شہروں میں ہمارے کارکنان نے وہاں پر ان گاؤں کے اندر گھسنے کے بعد مورتی پوجا کے خلاف تقریریں کی ہیں، جہاں پر 10-10 15-15 کلومیٹر تک ایک بھی مسلمان کا گھر نہیں تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ وشندو پریشد والوں کے یہ گڑھ ہیں یہ، اور وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، گاؤں کے باہر تک چھوڑنے آتے تھے، کہتے تھے ہمیں یہ باتیں بتائی نہیں تھی کسی نے۔ مسئلہ تو سارا مورتی کا تھا، مورتی پوجا کے خلاف بات کرتے تھے ان دنوں میں۔ نہیں ہے ڈر کی ضرورت، میں دعوے نہیں کر رہا، میں دکھاتا آپ کو، اتفاق سے نہیں دکھا پا رہا ہوں اس وقت۔ آپ میں سے جس کا دل چاہے کبھی رامپور تشریف لائیے، جس دن آئیے بغیر اطلاع کے آئیے، میں وہاں موجود ہوئے ہوں، وہاں سے ہماری ٹیم کے لوگ آپ کو لے جائیں گے، فیلڈ میں جائیے، دیکھیے ابھی جو بات ہو رہی تھی مندروں پہ جانے کے بعد دعوت دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، اور پھر ان کے لوگوں کی موجودگی پورے گاؤں میں اعلان کلمے پڑھواتے ہیں یا نہیں پڑھواتے ہیں، اسے دیکھیے گا۔ ڈر کیسا؟
ڈر اس لیے یہ ان کو نہیں پہنچی، ان کو احساس ہے کہ کچھ کمی ہے ہمارے ہاں، یہ نہیں بتایا مسلمانوں نے، یہ اس کی وجہ سے جلن ہے، گھٹن ہے، یہ فسادات ختم ہو جائیں گے۔ داعی سے نفرت نہیں کرتے، یہ باقی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، ان میں سے جو نفرت کرنے والے ہیں، ہم سے نہیں کرتے۔ ہم تو کھلم کھلا کہتے ہیں کمبھ کے میدان میں، کمبھ کے میلے میں، یہیں اسی الہ آباد کے کمبھ کے میلے میں، یہاں پر 35 دن ہمارا اسٹال رہا، پہلی مرتبہ کسی مسلمان کو ملا تھا ابھی 4 سال پہلے، ارتھ کمبھ کا جو میلہ تھا، ہمارے کارکنان یہاں پر تھے، اس میں 17-18 دن میں بھی رہا یہاں پر بیچ میں آ کر، باقی کارکنان یہاں رہتے تھے۔ مٹھادیش آتے تھے ہمارے پاس، اس وقت آتے تھے جب کوئی نہیں ہوتا تھا، راتوں کے اندر آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ آپ نے بڑا احسان کیا، یہاں پر آ گئے، بڑا اپکار کیا ہمارے اوپر۔ وہاں اسی گراؤنڈ کے اندر ایک پرماننٹ اسٹرکچر ہے، سچا آشرم اس کا نام تھا۔ دن میں تو رامائن کتھا ہوتی رہتی تھی اور شرک کی باتیں ہوتی رہتی تھیں، رات میں ایک دفعہ وہ سناٹے میں ہمارے پاس آئے، جب انہوں نے دیکھا کوئی نہیں ہے، آنے کے بعد انہوں نے بھی وہی کہا جو دوسرے مٹھادیش کہتے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کوئی نماز کی پستک ہے آپ کے پاس؟ تو میں نے کہا نماز وہ ہے ہمارے پاس کہ بھئی نماز گیتا میں بھی فلاں جگہ پہ بھی اس میں بھی نماز کی باتیں بتائی گئی۔ انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں، نماز کی ودھی والی، جس سے ایسا لکھا ہو دیوناگری میں، ہندی میں ٹرانسلیٹریشن، کہ اسے پڑھ کر وہی عربی کے اندر نماز پوری کوئی سیکھ لے بغیر کسی سے پوچھے ہوئے، ایسی کوئی ہے؟ میں نے کہا ایسی بہت کتابیں، بہت پستکیں، ہم یہاں لائے نہیں، اس لیے کہ یہاں ضرورت ہم نے نہیں سمجھی۔ انہوں نے کہا یہاں تو بہت ضرورت ہے، آپ جانتے نہیں۔ کہنے لگے ہمارے بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو کمرہ بند کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو نہیں بتانا چاہتے، ان کو ضرورت ہے، آپ سے نہیں لیں گے، ہمیں دے دیجئے، ہم سے لیں گے، منگا دیجئے، آپ اب نہیں ہے تو پھر منگا دیجئے، ہمیں دیجئے، ہم سے لیں گے۔ جانتے نہیں مسلمان، یہ وہ امت ہے جس کو سب سے زیادہ جانکار ہونا تھا، سب سے زیادہ نالجبل ہونا تھا، سب کی خبر رکھنی تھی، نہیں علم نہیں ہے کہ کتنی آسانی کے ساتھ میں یہ مانتے ہو، بلکہ تڑپ رہے ہیں۔ میں ہردوار کے آپ کو ایک کمبھ کے بارے میں بتاؤں، ہمارے ایک کارکن وہاں پر گئے، اپنا بڑے شوق تھا ان کا، بڑی پٹلیا باندھ کے، بڑا بھاری تھا، کتابیں بیچوں گا، وہاں پر اسٹال نہیں لگا تھا، کتابیں بیچ کر آؤں گا۔ اب وہاں پہ گئے، ٹکریں کھاتے رہے، ان کو اسٹال کی جگہ نہیں ملی، اسٹال کی جگہ نہیں ملی انہیں، تو کئی لوگوں سے پوچھا وہ دھکے کھاتے رہے۔ بہرحال انہوں نے سوچا کہ اب کچھ ممکن نہیں ہے، ایک ڈھابے میں بیٹھے چائے پینے کے لیے کہ واپسی کر لیتے ہیں۔ اس ڈھابے میں اللہ نے راستہ نکالا، دعا کر رہے تھے، راستے ہمیشہ نکلتے ہیں، تب بھی نکلا۔ یہ ہے معجزے، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہی چیزیں، اسے چاہے آپ معجزہ کہیں، چاہے کرامت کہیں، چاہے آپ صرف آیت کہہ دیں، قرآن نے تو لفظ آیت استعمال کیا ہے۔ معجزے ظہور میں آتے ہیں، ان کی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہاں دن رات آتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اس کے لیے کچھ ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ مانگا جائے اور ملتا ہے۔ وہاں پر وہ بیٹھے، اس کے اندر جانے کے بعد اس ڈھابے میں انہوں نے چائے کا آرڈر دیا۔ اب یہ پرانے تھے، پہچان ہو جاتی ہے، فیلڈ میں کام کرنے والے تھے، انہوں نے ذرا سی دیر میں تاڑا کہ ایک شخص کو وہاں پر کہ یہ کچھ انفلوئنشل آدمی لگ رہا ہے، اور یہ بھی انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ پچھڑی ذاتوں میں سے، یہ 2 باتوں کا انہوں نے اندازہ لگا لیا، یہ فیلڈ کارکن ہمارے پہچانتے ہیں۔ انہوں نے اپنے برابر میں جس کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے، ایک ٹیبل پہ بہت سے لوگ بیٹھے تھے، اس سے بڑی زور سے باتیں کرنی شروع کر دی کہ بھگوان نے تو ہمیں ایک بنایا تھا، ایشور نے تو ہمارا ایک خون بنایا تھا، اور یہاں پر چھوٹے بڑے بنا دیے، یہاں جاتیوں میں وبھاجت کر دیا۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے زور سے کرنی شروع کر دی۔ ان کا اندازہ صحیح تھا، ان کے کان کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ مول صاحب ادھر آؤ، تو میاں جی یہاں آؤ۔ انہوں نے اپنے ٹیبل کے پاس، بڑی سی داڑھی ان کی، بلایا انہوں نے اپنے وہاں پہ بیٹھے، بولے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا پستکیں لائے تھے، اسٹال چاہتے تھے، کوئی لے کر لگا لیں گے، جگہ نہیں ملے گی۔ وہ کہنے لگے بڑے بھولے آپ کو، اسٹال تو کتنے دنوں پہلے ملتا ہے، وہ بھی آپ کو نہیں ملتا، یہ یہاں پر ایسے آ کے آپ اسٹال لگا لو گے؟ تو کہنے لگے کہ پستکیں ایسا کرو، ہم مجھے دے جاؤ، یہاں پر پرماننٹ اسٹرکچر صرف میرا ہے، جو کمبھ کے میلے کے بعد بھی رہتا ہے، سال بھر رہتا ہے، اور باقی لوگوں کے تو ٹیمپریری ہیں۔ کتابوں کی میری دکان ہے، مجھے دے جاؤ، اور جتنی بکیں گی اپنی کتابیں لے جانا، اور جتنے بکیں گے اس کے پیسے بعد کو لے جانا۔ یہ بڑے خوش کی تو سارا کام ہو گیا، کہ لیجیے یہ سب رکھیے، لے لیجیے۔ پھر اس نے بتایا کہ ایک بھی ایسا نہیں ہے وہاں پر آشرم یا مٹھادیش ہردوار کے اندر جو اسلام کا مطالعہ نہیں کر رہا ہے، ایک بھی کر، اس نے کہنا لوگ نہیں جانتے، اور آپس میں نہیں جانتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کہ یہ کر رہے ہیں، کہ چپ آتے ہیں میرے پاس، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آتے ہیں، جب سناٹا ہوتا ہے تب آتے ہیں، چپکے سے کہتے ہیں کوئی نئی آئی ہے، بولے میں کور چڑھا کے رکھتا ہوں، اندر رکھتا ہوں، نیچے سامنے نہیں رکھتا، وہ نیچے سے نکال کے دے دیتا ہوں، یہ ہے وہ چھپا کر لے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف میں پڑھ رہا ہوں، پھر دوسرا آتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے، اس کو نکال کے دے دیتے، وہ بھی سمجھتا ہے صرف میں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ سب مطالعہ کر رہے ہیں۔ ارے انہیں معلوم ہے کہ قوم کو آنا ہے، یہ اس کی تیاری کے اندر ہے کہ کبھی ہم پیچھے نہیں رہ جائیں، اور آپ کو نہیں معلوم، آپ کے علم میں نہیں ہے، مسلمانوں کے علم میں نہیں ہے۔ ساری دنیا میں اسلام آئے گا ابھی،
ڈاکٹر شعیب سید نے آپ کو بتایا تھا، یہ تو قرآن نے کہا والذی ارسل رسولکم بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر اللہ نے رسول کو اس لیے بھیجا تھا اسے غالب کر دے. وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی کافی ہے اس پر، اللہ کی گواہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. ابھی حدیث سنی آپ نے، لیکن یہاں ہندوستان کے بارے میں سن لیجیے. اب وہ حدیث ساری دنیا کے بارے میں تو سنی تھی آپ نے. قرآن شریف میں بہت سی جگہ بعض آیات ہیں جہاں ایک قوم کی تبدیلی کا ذکر ہے. ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، سورہ محمد کی آیت تھی، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تم جب پیٹ پھیر لو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ایک تبدیل کر کے ایک غیر قوم کو اللہ لائے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، ان کی مثال تم جیسی نہیں ہوگی، وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے. تم نے تو پھیری ہے، وہ نہیں پھیریں گے. ایک دوسری جگہ یہ سورہ محمد کی آیت تھی، سورہ مائدہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد عنکم عن دینکم، تمہیں جو طریقہ بتایا گیا ہے، تم مجھ سے جو ذمہ داری ہے ایمان والو، جب اسے پیٹ پھیرو گے سوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ عنقریب پھر ایک قوم لائے گا. صفات بیان کی اس کے آگے کہ ان میں کیا کیا صفات ہوں گی تم میں ختم ہو گئی ہوں گی. اس کے بعد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے، کوئی تمہاری ٹھیکیداری نہیں ہے. ایک سورہ توبہ میں ابھی تذکرہ کر رہے تھے، سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 39، اس کے اندر کہا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم نہیں نکلے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، يعذبكم عذابا الیما، تمہاری زندگی تو درد بن جائے گی، تمہیں درد کے عذاب میں پکڑے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تبدیل کر کے ایک دوسری قوم کو لائے گا. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ قوم کی تبدیلی کی آیات جب جب تلاوت ہوتی تھی، صحابہ سوال کرتے تھے من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کون سی قوم ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے. قوم سے عربی زبان کے اندر یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ ہر دور میں جو لوگ آ رہے ہیں انہیں بھی قوم کہا جاتا ہے. لیکن صحابہ کے ذہن میں یہ مفہوم نہیں تھا. اس سوال سے معلوم ہو کسی خاص گروہ کو سمجھ رہے تھے ان آیتوں سے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کون سی قوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال بہت موقعوں پہ کیا گیا، کثرت طرق سے روایات ہیں، اور بہت سے موقعوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جواب دیے، تیسرا کوئی جواب نہیں ہے. بہت سے موقعوں پہ جواب دیا ایران کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ لوگ ہوں گے، کبھی ایران کا نام لے کے، کبھی حضرت سلمان فارسی کا نام لے کے کہ ان کے علاقے کے لوگ ہیں، اور بہت سے موقعوں پر یمن کا نام لیا. کبھی یمن کہا، کبھی ابو موسیٰ اشعری کا علاقہ کہا. حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن کے رہنے والے تھے. بس یہ 2 جواب ہیں، سوال بار بار آ رہا ہے، تیسرا کوئی جواب نہیں ہے. ایران سعودی عرب کے شمال میں ہے، یمن جنوب میں ہے. ایک ہی سوال ہے، یہ 2 الگ الگ جواب آ رہے ہیں. جب روایات یا احادیث درست ہوتی ہیں اور بظاہر تضاد نظر آتا ہے تو اصول یہ ہے، اہل علم جانتے ہیں، اصول یہ ہے کہ پھر اس کی تطبیق تلاش کی جاتی ہے سامنجس سے، کوریلیشن کہ یہ دونوں ایک باتیں کیسے ایک ساتھ درست ہوں گی. ارے اگر عربوں کی سمجھ میں نہ آیا ہو، اگر آسٹریلیا والوں کے اور یورپ والوں کی سمجھ میں نہ آیا ہو، تو نہ آیا ہندوستان کے ہمارے لوگوں کے کیوں نہیں آیا سمجھ میں؟ ہمارے سامنے تو تطبیق رکھی ہوئی ہے. اگر خالی اتنا سمجھ لیں کہ صرف اتنی سی بات ذہن میں لانی تھی کہ جغرافیائی خطوں کی طرف اگر اشارہ نہ ہو، یہ اشارہ نسلوں کی طرف اگر ہو، تو ایرانی آریہ نسل کے لوگ ہیں. ہندوستان میں جتنا آریہ آئے وہ ایران کے راستے سے آئے ہیں. اور یمن کے اندر آج بھی رام، شیام، ہند، ہندا، یہ قلعے، ان قلعوں کے باقیات، ان کے ریمینز، ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں یمن میں. یہ سندھی اور دراوڑ قومیں وہاں جا کے بسی تھیں. یہ پوری ایک الگ تاریخ ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ لکھا ہے اس پر. ایک پوری ایک الگ تاریخ ہے کہ یمن میں کیوں گئے تھے یہ لوگ، اور وہاں پہ جا کے کیوں بسے تھے. قوموں نے ہجرت کی تھی نبی آخر کے انتظار میں، یہ لوگ بھی پہنچے تھے. بہرحال یمن میں دراوڑ اور سندھی نسل کی بہت بڑی تعداد آباد تھی. ایرانی نسل کے اعتبار سے آریہ ہیں، نسلاً آریہ ہیں. مذہباً پہلے مجوسی تھے، اب مسلمان ہیں، شیعہ مسلمان. اگر آریہ نسل اور دراوڑ اور سندھی دنیا میں تینوں اکٹھا ایک ہی جگہ ہوئے، جرمن بھی اپنے آپ کو آرین کہتے ہیں، لیکن آریہ وہ دراوڑ و سندھی وہاں پر نہیں. آریہ دراوڑ و سندھی دنیا میں صرف ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں، ہندوستان میں. اس وقت لفظ ہندو نہیں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارے دیے تھے. ہند تو تھا لیکن ہندو لفظ نہیں تھا. یہ ہندو لفظ بات کو آیا ہے. تو انہوں نے علاقوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ جگہ جہاں پر جہاں یہ 3 قومیں آباد ہوں، جو وہ قوم جو ان 3 سے مل کر بنے گی، اور ان 3 سے مل کر جو بات کو بنے، وہ ہندو کہلائے. تو یوں سمجھ لیے کہ پن پوائنٹ کر کے انگلی رکھ کے اشارہ کر دیا تھا کہ یہ لوگ جو بات کو ہندو کہلائیں گے، جو دراوڑ، آریہ اور سندھی سے مل کر بنیں گے، یا یوں سمجھ لیے کہ یہ فرمایا تھا کہ یہ لوگ جو بات کو ہندو کہلائیں گے، یہ وہ قوم ہے جس کو قرآن نے کہا کہ تبدیل ہو کر آئے گی. یہاں تو بشارت موجود ہے. ایک شخص اگر ایمان لاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ تمہارے لیے دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ ہے، اس سے بڑھ کر ہے. ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ نجات کی ضمانت ہے. ضمانت کو میں انشورنس کہتا ہوں.
اور آپ سب سے کہتا ہوں انشورنس تو کرا لیجئے، ایک شخص تو آنا چاہیے آپ کے تھرو، یہ انشورنس ہے۔ اگر آپ میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں بہت ہیں، اللہ کے ہاں کوئی پریشانی یا ڈر کی بات نہیں، تو اس کو مبارکباد۔ لیکن جسے یہ ڈر ہو، مجھے بھی ڈر ہے اور آپ میں سے میرے خیال سے ہوگا زیادہ تر لوگوں کو، جیسے یہ ڈر ہو کہ نہ معلوم کون سی خطا ایسی ہو جائے جو اللہ کی ترازو میں ساری نیکیوں کو لے کر بیٹھ جائے، تو انشورنس ضرور کرا لیجئے۔ ہر شخص کے ذریعے ایک آنا چاہیے، یہ سب کا کام ہے، دنیا کے سارے لوگوں کا۔ ایک شخص کے آنے کا اجر یہ ہے کہ جتنا آسمان دنیا وما فیہا کے الفاظ ہیں کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ اجر ہے ایک شخص کے آنے کا۔ اور یہاں پر بات ایک کی نہیں ہے، 1000 کی نہیں ہے، 1,00,000 کی نہیں ہے، 1 کروڑ کی نہیں ہے، 1 ارب کی تعداد کے بارے میں کہا گیا، قوم کے آنے کی بات کہی ہے۔ اور قومیں ایسے آتی جیسے تاتاری آئے تھے، تبدیلی افراد اور چیز ہے، انڈیویجول کنورجن، تبدیلی قوم اور چیز ہے، جیسے ایک دن پہلے ایک بھی نہیں، ایک دن بعد سب، اس قوم کو بدلنا ہے۔ میں اس پر انشاءاللہ بھی نہیں کہتا مجھے آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو یہ ہوگا، ان کو آنا ہے، یہ تو خبر دی گئی ہے۔ جب 1 ارب کی تعداد آنی ہے یہاں پر، اور 1 ارب کی تعداد یاد رکھیے پوری نہیں ہوگی اگر ان کو لانے میں جو لوگ ذریعہ بنیں گے ہر ایک کے حصے میں لاکھوں نہ آئے۔ یہ خزانہ تاریخ میں کبھی تقسیم نہیں ہوا، یہ یہاں اس ملک میں رکھا ہوا ہے، یہ ہونا ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی، بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی وہ جنہیں سمجھنے کے بعد، بعض لوگ یہ بھی ہے کہ جنہیں یقین نہ آئے سننے کے بعد، جن کو یقین آ جائے اور اس کے بعد پھر وہ اس خزانے کو لینے سے محروم رہ جائیں، تو ان کے لیے اس سے زیادہ پھر بدقسمت یا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کرے گا تبھی تو ملے گا اسے۔ یہ نکلیے، جتنا آتا ہے اتنا باقی سیکھنا جاری رکھیے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ باقی سیکھنا جاری رکھیے، لیکن جیسے ہوں اسی وقت نکل کھڑے ہوئیے۔ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری نکلو، صحت اچھی ہے یا خراب ہے نکلیے، علم زیادہ ہے یا کم ہے نکلیے، پیسے کم ہیں یا زیادہ ہیں تب نکلیے، ہر حالت میں نکلیے۔ کہا کہ ہر حالت میں نکلنا ہے، یہ آپ کو انتظار نہیں کرنا ہے، شروع کر دیجئے فوراً۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جنہیں دعوت کی حکمت آتی ہے ان سے اگر سیکھتے رہیں گے تو حکمت بڑی چیز ہے، بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم کچھ حکمتوں کا استعمال کرتے ہیں جس سے پھر یہ چیزیں جو میں نے چند آپ سے کہی تھی وہ آپ آتی ہیں۔ تو یہ اور پھر یہ یہاں انتظار میں بیٹھے ہوئے لوگ، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہم اپنے گھر بیٹھے ڈرتے رہیں۔ میں ڈر کے بارے میں ایک دوسری بات کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ میں سے جس کا دل چاہے جب دل چاہے آ جائیے، بغیر اطلاع کے آئیے، اور ہم آپ کو بھیجیں گے فیلڈ میں اپنے کارکنان کے ساتھ میں، اور جا کے دیکھ کے آئیے کہ کیسے ان کی بھیڑ کے اندر جا کر بات کرتے ہیں، اندر گھس کے، اور ان سے علل اعلان ہاتھ اٹھا کے کلمے پڑھواتے ہیں یا نہیں پڑھواتے۔ میں ڈر کے بارے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہمارے کام کرنے والوں سے سب سے میں نے یہی کہا ہوا ہے، صرف 2 ہی تو چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ خطرے کی، ایک موت، ایک جیل ہو جائے گی۔ میں آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میری موت وہاں پر ICU کے اندر نہیں ہو کہ طرح طرح کے وہ لائف سپورٹ سسٹم لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر 2-3 دن سے اس میں تھے، ڈاکٹر صاحب نے آ کے بتایا کہ اب چلے گئے۔ ارے جب میری موت آنی ہے، جب آپ کی موت جس دن آتی ہے اس دن اپنے بستر پہ بھی ختم ہو جائیں گے آپ۔ اور یہ کہا جگہ جگہ جنگ احد کے بعد جب انہوں نے کہا تھا مشرکین نے، اور جب وہاں پر لوگوں نے کہا کہ دیکھا اگر ہماری بات منافقین نے مانتے تو یہ مصیبت میں نہیں پڑتے، تو فرمایا کہ یہ قلعوں میں بھی ہوتے تمہارے جن کے یہ اپنی موت کی طرف بھاگتے، اس مقام وہاں پہنچتے جہاں ان کو مرنا تھا۔ تو موت تو اگر آئی ہے جو وقت، اس وقت تو میں مر جاؤں گا، مجھے کوئی بچا نہیں پائے گا، آپ بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کو کوئی بچا نہیں پائے گا۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ میری موت وہاں پر ہو، میدان میں، جیسے شہادت کہتے ہیں۔ اسے ڈرتے ہیں تو ایمان نہیں ہے، اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ وہ آپ کی موت کا وقت تھا، آپ ختم ہو جائیں گے، اپنے گھر میں بھی ہو جائیں گے، ذریعہ اور سبب وہ بن جائے، تو اس سے اونچی بات کیا ہوگی؟ جس دن یہ اس کا یقین ہو جائے اس دن ڈر نکل جائے گا۔ ابھی موت کے خوف کی تو بات کہہ رہے تھے، وہاں جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے، یہ اتنی سی بات سمجھ لیجئے، اس کے بعد پھر ڈر نہیں بچتا۔ جس کے دل میں ڈر نہیں بچتا اس کے سامنے، ایک کے سامنے 50 نہیں کھڑے نہیں ہوتے، رکتے نہیں ہیں۔ جسے یہ معلوم ہو کہ یہ موت سے نہیں ڈر رہا ہے، ضرورت بھی نہیں ہے مقابلے کی، کر بھی نہیں رہے یہ لوگ۔ یہاں تو اگر آپ محبت سے بات کریں تو کھٹاکھٹ مانتے ہیں۔ یہ پہلا ڈر کی بات تھی۔ میں دوسری ڈر کی بات عرض کروں، جیل ہو جائے گی، کسی جھوٹے کیس میں پھنسا دیں گے، کسی سچے میں تو نہیں پھنسا سکتے قانوناً، کسی جھوٹے میں پھنسا دیں گے، جیل ہو جائے گی تو جیل میں کریں گے کام۔
میرے تو پتہ نہیں کتنے چھٹے ہوئے جس کا وقت نہیں ملتا، اگر اللہ نے وہاں بھیجا تو وہاں کروں گا. میں سب کی بات کر رہا ہوں. دنیا کی تاریخ گواہ ہے، چوری چکاری کے لیے نہیں، ان جرائم کے لیے نہیں، یہ جو اخلاقی جرائم ہیں، ان کے علاوہ دنیا میں کوئی کسی وجہ سے بھی جیل گیا، وہاں سے جب نکلا تھوڑے دنوں تو تکلیف ہوئی، وہ بھی تکلیف میں رہا، اور وہ تکلیف بھی صرف محسوس کرنے کی بات ہے. جنہوں نے نہیں محسوس کیا وہ تکلیف میں ہی رہے، تھوڑے دنوں ان کے گھر والوں کو پریشانی یقیناً رہی، لیکن جب وہ جیل سے نکلے تو پہلے سے میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، دنیاوی حیثیت سے پہلے سے زیادہ کامیاب بن کر نکلیں. پوری تاریخ گواہ ہے، چاہے سیاست کی وجہ سے گئے ہوں، چاہے دین کی وجہ سے گئے ہوں، چاہے کسی شرک کی تحریک کی وجہ سے گئے ہوں، جو جیل میں گیا جب وہ وہاں سے نکلا ہے تو دنیاوی حیثیت پہ پہلے سے زیادہ کامیاب بن کر نکلا ہے. جیل جانا تو کامیابی کا نسخہ ہے، پوری تاریخ گواہ ہے اس کی، بشرطے کہ کسی اخلاق. پھر ڈر کہاں، اب تو ختم. ان دو